السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس دن ہم ہر جماعت کو ان کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اور دنیا میں رہ کر ہی ہمیں اچھے امام اور پیشوا اپنے تلاش کرنے چاہیے، کیونکہ ہر کوئی داڑھی رکھنے والا، ٹوپی رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، تسبیح پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا، باقی سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اور تمہارے راستوں پر چلے گا وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ تو دوستو، ہمیں دنیا میں اچھے امام اور پیشوا تلاش کرنے چاہیے، ہر داڑھی والے کے، قرآن پڑھنے والے کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو گمراہ کر رہے ہیں وہ وہابیوں کی اور دیوبندیوں کی جماعت ہے۔ یہ بات تو اللہ اور رسول کی کرتے ہیں، لیکن کتابوں میں بڑا سخت بزرگوں کے بارے میں یہ لکھتے ہیں اور ان کی توہین بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوستان میں وہابی جماعت کی بنیاد رکھنے والے مولوی، عالم مولوی اسماعیل دہلوی، جس نے وہابی جماعت کی بنیاد رکھی ہندوستان کے اندر، وہ مولوی اسماعیل دہلوی ہیں۔ وہ اپنی کتاب بنام تقویۃ الایمان میں بقول بیان کرتے ہیں، اور یہ کتاب ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ وہابیوں کے نزدیک کلام پاک کے بعد اسے سب سے افضل مانتے ہیں اور سب سے بہتر کتاب اسے مانتے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ اس کتاب میں لکھتے ہیں، جو کوئی کسی بزرگ کی نیاز کرے، کسی بزرگ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا سمجھے تو یہ شرک ہے، اور وہ شخص اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، جیسے ہم بزرگوں کی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ درود وغیرہ کرتے ہیں، اور ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ یہ شرک ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ وہ انسان کافر ہو جاتا ہے جو نیاز کرتا ہے، بزرگوں کے نام کی نیاز کرتا ہے۔ جیسے غوث پاک کی 11ویں ہم کرتے ہیں، بریانی وغیرہ بناتے ہیں اور غریبوں کو کھلاتے ہیں یا خود ہی کھا لیتے ہیں، تو ایسے کرنے والے کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں۔ اور ابو جہل کا جیسا شرک، جس طریقے کا وہ کافر تھا، ابو جہل کے برابر اسے کہتے ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی بزرگ کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا، جسے ہم تم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے، یا نبی کریم بخشوا لیں گے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری بخشش کر لیں گے، یا کسی بزرگ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہماری سفارش کریں گے، عالم مفتی قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر اس طریقے کا کوئی سمجھے اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو دوستو، اب کوئی انسان ایسے پیشواؤں کے پیچھے، ایسے اماموں کے پیچھے اگر چلے گا تو وہ دنیا بھی اپنی خراب کر لے گا اور آخرت بھی خراب کر لے گا۔ تو زندگی ہمیں بہت سوچ سمجھ کر گزارنی چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اور ہمیں سب سے پہلے علم سیکھنا چاہیے، کیونکہ علم جب ہمیں ہوگا تبھی ہم اچھے امام اور پیشوا تلاش کر سکتے ہیں، اچھے لوگوں کے پیچھے چل سکتے ہیں، ورنہ ہمارا برا انجام ہوگا۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالی
اسی انہی اماموں کے اور پیشواؤں کے ساتھ ہمیں بھی بلائے گا۔ جو لوگ گمراہی پہ ہوں گے، جو کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو ان اماموں کا اور پیشواؤں کا ہوگا۔ لیکن ہم اعلی حضرت کے پیچھے چلے ہوں گے، غوث پاک کا دامن تھاما ہوگا، خواجہ غریب نواز کا دامن تھاما ہوگا، تو ہم یقین کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں، اپنا دماغ لگا سکتے ہیں کہ جب ایسے پیشواؤں کے اور ایسے اماموں کے پیچھے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلائے گا، تو یہ یقیناً ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ آخرت میں ضرور ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا۔ تو ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں علم کی سمجھ رکھنی چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، کیونکہ سونے کی پہچان سونہاری کر سکتا ہے جسے نالج ہوتی ہے، ورنہ ہمیں تو کوئی پیتل بھی دے جائے تو ہم اسے سونا سمجھ لیں گے، یا کہ اس کو جھول پالش کر کے اس پہ دے جائے تو ہمیں کیا پہچان ہوگی، کیسے جانکاری ہوگی۔ لیکن وہ جو سونار ہوتے ہیں وہ اس میں نالج رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم دین سیکھیں گے تبھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ اچھے امام اور پیشوا کون ہیں، ہمیں کن کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہوگی، دین نہیں سیکھا ہوگا، تو دوستو ہم کسی بھی داڑھی والے کو اور قرآن پڑھنے والے کو، ٹوپی لگانے والے کو، جبے پہننے والے کو، ہاتھوں میں تسبیحاں لے کے نمازوں کا ذکر کرنے والے کو، اللہ رسول کا ذکر کرنے والے کو اپنا امام اور پیشوا بنا سکتے ہیں، کسی کے بھی پیچھے چل سکتے ہیں، کیونکہ ہم کہیں گے کہ یہ بھی تو مسلمان ہیں، لیکن ہر شخص مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ایک ہی صرف جنتی ہوگا، باقی سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ تو دیکھ لو اس وقت ہر فرقے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر سارے فرقے مسلمان ہو جائیں تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ نبی کریم کی جو حدیث ہے پھر وہ غلط ثابت ہوگی، اور ایسا ہو نہیں سکتا دوستو۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے 72 جو ہوں گے وہ مسلمان ہی، باظاہر مسلمان ہی ہوں گے، وہ داڑھی بھی رکھتے ہوں گے، ٹوپیاں لگاتے ہوں گے، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، تسبیحاں ہاتھ میں ہوں گی، نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہوں گے، لیکن ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے دوستوں سے بغض رکھتے ہوں گے، دلوں میں کینہ رکھتے ہوں گے، وہ سارے کے سارے 72 کے 72 جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں وہ لوگ جلیں گے۔ تو ہمیں زندگی بہت ہی سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے، اور اچھے امام اور پیشوا تلاش کرنے چاہیے۔ جیسے دنیا میں ہر چیز کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر چیز ہمارے پاس آئے، تو دوستو اسی طرح ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور آخرت کے لیے بھی بہتر سے بہتر چیز ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اچھے لوگوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔